الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات گرامی، یہ سورہ انعام 8واں پارہ ہے کہ جس کی آج ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ پارے کا آغاز اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے معاندانہ رویے کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اگر ہم فرشتے بھی ان کے لیے اتاریں اور وہ فرشتے ان سے ہم کلام بھی ہوں، تب بھی یہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ معجزات کا مطالبہ تھا کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کے ہوتے ہوئے، دیگر معجزات کے ہوتے ہوئے مزید معجزات کا مطالبہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ معجزات کا اختیار تو میرے پاس نہیں ہے، یہ معجزات کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ جب چاہے معجزہ پیش کر دے، اللہ جب چاہے معجزات کو روک دے، میں معجزہ پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ خود چونکہ قرآن مجید خود ایک معجزہ ہے، اس لیے اس کے ہوتے ہوئے لا مبدل لکلمات، اس کلمے کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 122 میں مومن کو زندہ اور کافر کو مردہ بتایا گیا ہے، اور ایمان کو نور اور کفر کو ظلمات کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 124 میں رسالت اور نبوت کو ایک عہدہ قرار دیا گیا ہے، یہ کسبی اور اختیاری نہیں بلکہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ان کو نبی بنایا گیا ہے؟ یہ امیر نہیں ہے، یہ رئیس نہیں ہے، قبیلے کے سردار نہیں ہے، یتیم ہے، غریب ہے، لہذا یہ نبوت تو کسی امیر کو، رئیس کو ملنا چاہیے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک عہدہ ہے اور اس کا اختیار اللہ کو ہے، یہ کسبی نہیں ہے کہ کوئی محنت کرے اور کاوش کرے اس کو کما سکے، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنا منتخب بندہ مقرر فرما لیتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تیرے رب کی جانب سے سیدھا راستہ ہے۔ بقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاذا سے مراد یہاں پر قرآن ہے، اور بقول ابن عباس حاذا سے مراد اسلام ہے، یعنی اسلام کی طرف اشارہ ہے۔ حاذا صراط، یہ راستہ قرآن کا راستہ یا یہ راستہ اسلام کا راستہ، بنیادی طور پر اس میں کوئی تضاد نہیں ہے اور یہ ایک ہی چیز ہے۔ آگے فرمایا کہ محشر میں لوگوں کی جماعتیں اعمال و اخلاق کی بنیاد پر ہوں گی، دنیوی تعلقات کی بنیاد پر نہیں۔ یہاں دنیا میں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے تعلقات بڑے سے بڑے لوگوں سے ہو جائیں، لیکن کبھی کوئی شخص یہ نہیں چاہتا، اس کی کوشش نہیں کرتا کہ کسی متقی پرہیزگار انسان سے میرے تعلقات ہوں، صاحب علم بندے سے میرے رابطے مضبوط ہوں، نہیں، وہ اپنے تعلقات کو بڑے آدمی سے رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ قیامت میں حشر کے میدان میں جہاں کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا، وہاں پر اگر تعلقات کی بنیاد پر کوئی جماعتیں تیار نہیں ہوں گی، وہاں اعمال و اخلاق کی بنیاد پر ہوں گی۔ آپ کا اعمال کس طرح کے تھے اور آپ نے تعلقات کس طرح کے لوگوں کے ساتھ رکھے، وہ اعمال کی مناسبت سے آپ کی وہاں جماعتیں بنیں گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ رب العزت سب سے بے نیاز ہے، تخلیق کائنات صرف اس کی ایک رحمت کا نتیجہ ہے، یہ اس کی مرضی ہے کائنات کو کب قائم رکھتا ہے اور کب تک اس کو کب ختم کرتا ہے، کب تک اس کو رہنے دیتا ہے، یہ اس کی خصوصی مہربانی ہے، اور یہ تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 51 تا 153، ان تین آیات کو وصیت نامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ دیکھنا ہو تو وہ ان تین آیات کی تلاوت کرے اور اس کو دیکھے۔ سورہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بات لوگ ان تک پہنچا دیں، اور وہ باتیں کتنی ہیں؟ تین باتیں ہیں۔ نمبر 1 دین حق کی صحیح تصویر، اور نمبر 2 اس کے بنیادی اصول، اور نمبر 3 اہم فروع و جزیات۔
یعنی دین سے متعلق جو صراط مستقیم ہے، اسلام ہے، اس کی تمام تر چیزوں کو صحیح تصور کے ساتھ پیش کیا جائے اور اس کے بنیادی اصول بھی لوگوں کے ذہن نشین کرائے جائیں، اور اس کے اہم فروع اور جزیات، ان تمام چیزوں کا اس صورت کے اندر یہاں احاطہ کیا گیا ہے اور اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ کے جو اس وقت سورہ انعام ہم ختم کر چکے ہیں، یہ اس کی تفصیل یہاں تک میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آگے سورہ اعراف پارہ ہشتم، وہی 8واں پارہ ہے لیکن سورہ اس میں اعراف ہے۔ سورہ اعراف مکی سورہ ہے، مکہ کے آخری دور ہے، کیونکہ اس میں بعض مقامات پر دعوت کا رخ یہودیوں اور عام لوگوں کی طرف ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مکے والو، تم جس نبی کو جس قدر تنگ کرتے چلے جا رہے ہو، اس کے امتیوں کو پریشان کر رہے ہو، یہ نبی کچھ دن کے بعد تمہارے یہاں سے رخصت ہو کر کسی اور جگہ ہجرت کرنے والا ہے، گویا ہجرت مدینہ کی طرف اس کے اندر اشارہ ہے۔ مکہ والوں کو تنبیہ ہے کہ یہ نبی جس کا تم انکار کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے رحمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے، یہ تم سے جانے والی چیز ہے اور الگ ہونے والی ہے، اس لیے اس رحمت کی قدر کریں۔ اس سورہ میں زیادہ تر مضامین میں آخرت و رسالت کا تعلق ہے اس سے، جبکہ مرکزی مضمون بندگی رب ہے۔ بلا خوف و خطر دعوت اللہ کو عوام الناس تک پہنچانے کا حکم ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ اس دعوت کے پہنچانے میں کبھی بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر یہاں اللہ تبارک و تعالی نے میزان کا ذکر کیا ہے، یعنی حشر کے میدان میں انسان کے تمام اعمال وزن کیے جائیں گے، اس کے تمام اعمال کسی بھی قسم کے ہوں، نماز ہوں، روزے ہوں، جتنے عبادات، اخلاقیات، بول چال، جو الفاظ انسان نے ادا کیے ہیں، وہ سب کے سب وہاں تولے جائیں گے۔ اب اس کی تفصیل تو بہت سارے مقامات پہ یہاں موجود ہے، قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ آگے شیطان کا وہ چیلنج جو انسان کو گمراہ کرنے کا انہوں نے چیلنج اللہ کے سامنے پیش کیا تھا، آدم علیہ السلام کو جنت میں ایک خاص قسم کے درخت سے دور رہنے کا حکم اور شیطان کے فریب کا ذکر ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 44 تا 53 میں جنتی اور دوزخیوں کے درمیان مکالمہ، سوال و جواب کا تذکرہ ہے، اور پھر فرمایا ہر حالت میں رب العالمین کو پکارا کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا کرو، اللہ کی بندگی میں، اللہ کے عدالت میں، اللہ کے قوانین میں کسی اور کو اپنا اللہ کے معاملات میں شریک نہ کرو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59 تا 87 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط اور اصحاب مدین کا ذکر ہے۔ یہ ان کے جرائم اور سزا اور واقعات بیان ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ان واقعات کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کا انجام بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے انبیاء کی دعوت کو چھوڑ کر، اللہ اور اس کے رسولوں کی اطاعت کو چھوڑ کر غلط راستوں کو اختیار کرنا، فحش اور منکرات کو اختیار کرتے ہوئے دنیا میں ان کا نتیجہ کیا نکلا اور دنیا کے اندر ان کو کس قسم کا عذاب ہوا، یہ سب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ 8واں پارہ مکمل ہو چکا ہے۔ سورہ اعراف کا سلسلہ آگے انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر ہم آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچنے میں توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔